اسی ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی چیزوں کو پیدا فرمایا 10 محرم الحرام کو۔ یہ جو کائنات کا نظام ہے، سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، آسمان ہے، اسی طرح حضرت جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے پھر باہر تشریف لے کے آئے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام جو بیمار ہو گئے تھے اللہ نے انہیں شفا دی تھی۔ یہ جو جنت و جہنم ہے اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں پیدا فرمائی ہیں، ماہ محرم الحرام میں۔ اور ماہ محرم الحرام میں سے جو 10 تاریخ ہے وہ انتہائی حساس ہے، بالخصوص اس حوالے سے کہ جس میں واقعہ کربلا کا آغاز ہوا۔ میں انشاءاللہ آج کی نشست میں، ویسے تو ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، ظاہر اب ہر بات بندہ تفصیل کے ساتھ تو بیان کر نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ پھر بھی انشاءاللہ۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاں جو مسجدوں میں جمعے ہوتے ہیں یا نماز کے بعد درس ہوتے ہیں، لوگوں نے صرف اپنے ذہن میں ایک بات بٹھائی ہوئی ہے کہ مولوی صاحب کی بات ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو، نہ تبدیلی لے کے آنی ہے، نہ زندگی میں چینج لانا ہے۔ مجھے کتنے ایسے نمازی ملے جو بڑے بڑے علماء کی تعریفیں کرتے ہیں، وہ جی فلاں صاحب اچھے تھے، فلاں صاحب اچھے تھے، فلاں صاحب اچھے تھے۔ بھی فلاں صاحب تو اچھے تھے، آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ آپ نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا کہ نہیں کیا؟ اسی طریقے سے میں بارہا مقام بتا چکا، ہمارے ہاں مسجدوں میں الحمدللہ صحابہ کرام کے کتنے واقعات بیان ہوتے ہیں، بہت واقعات بیان ہوتے ہیں صحابہ کرام کے، لیکن کیا ہم میں سے کوئی ایک مسلمان بھی کسی صحابی کے نقش قدم پہ عمل کر رہا ہے؟ اگر عمل کر رہے ہوتے تو آج وارے نہیں آ رہے ہوتے، آج مسلمان ذلیل نہ ہوتے۔ آج میں آپ کی گوش گزار کروں گا کہ واقعہ کربلا ہوا کیوں تھا۔ واقعہ کربلا تو پڑھتے سارے ہی ہیں، سنتے سارے ہی ہیں، لیکن اس کی مین وجہ کیا تھی؟ امام حسین میدان کربلا میں گئے کیوں تھے؟ آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد جو باقی 30 سال ہوں گے یہ میرے دور کے مطابق ہی چلیں گے، ہر غریب کو انصاف ملے گا، ہر ظالم کو سزا ملے گی، کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق ہوگا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جب یہ سارے معاملات چھوڑے، آپ کی وفات ہوئی، اس کے بعد یہ یزید تھا حضرت امیر معاویہ کا بیٹا، تخت نشین ہوا، پھر یہاں سے معاملات خراب ہوئے۔ آپ اندازہ کریں، جب میں یہ بات سوچتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے پوری زندگی اپنی آل کی محبت بتائی ہے، صحابہ کرام مل ملا کے سارے آئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ تہاڈا کوئی نظرانہ لانا چاہتے ہیں، کوئی اجارہ کوئی نظرانہ کوئی قبول فرمایا کرو ساڑھے گل۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف ایک چیز چاہیے، الا المودۃ فی القربہ، کہ تم میری آل کے ساتھ محبت کرو۔ اور میں آگے حدیثیں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، نبی علیہ السلام فرمایا جو بندہ اس حال میں مرا اس کے دل میں میری آل کی محبت تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے موت عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی شان کے مالک اہل بیت کرام، لیکن حضور علیہ السلام کے جانے کو بھی 50 سال نہیں گزرے تھے، حضور کی پوری آل کو کاٹ کے رکھ دیا۔ یعنی اگر آپ اندازے کریں، پیر صاحب ہے نا، پیر صاحب گدی نشین ہے، تو کم از کم اس کی 7 پشتیں بھی تسلی سے بیٹھ کے کھاتی ہیں، حالانکہ پیر صاحب کے بچے سارے نافرمان، سنت رسول کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کپڑے لباس آنا جانا گاڑیاں بدماش ہو جیسی ہیں، لیکن کم از کم بڑے پیراں دا فیض ہوتا ہے کہ 7 پشتاں تک کھاندیاں نے نا۔ لیکن آپ اندازہ کریں نبی پاک علیہ السلام ہر مقام کے اوپر، حضور علیہ السلام نے آخری حج فرمایا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پہ سارے صحابہ کو جمع کیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یاد رکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اہل بیت کرام کی فضیلت کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ پھر آگے چلیے، نبی پاک علیہ السلام نے وقت وصال جب آپ کے حضور کے آخری ایام تھے، قریب تھے، عمر بن خطاب کہتے ہیں مشکات کی حدیث پاک ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت امام حسین جو تھے نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، اولاد کی محبت تو ہے نا جی، ظاہر سی بات ہے۔ یہ تو دور جاہلیت تھا کہ جس میں لوگ اپنے بچوں کو دفن کر دیتے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بڑے خراب معاملات تھے۔ تو نبی علیہ السلام اس دور میں تشریف لے کے آئے جس دور میں اتنا گندا رواج تھا کہ لوگ، آپ اندازہ کریں چھوٹی سی بچی ہے
اس کو زندہ درگور کر رہے ہیں، گڈھا گود کے اس بچی کو زندہ اس میں ڈال رہے ہیں۔ اب یہ جو حضرت داہیہ کلبی ہیں، صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بچی کی شان بیان فرما رہے تھے، بیٹی کی، تو حضرت داہیہ کلبی عرض کی یا رسول اللہ میں تو وہ بندہ ہوں کہ جس نے اپنی 100 بچیاں زندہ کھڈوں میں دفن کی ہیں، اور آپ اپنی بچی کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی اس دور میں نبی علیہ السلام، آپ اندازہ کریں کہ یہ دور کیسا تھا، اتنا گندا دور، اتنا ہی گندا دور۔ تو نبی علیہ السلام آئے، حضور علیہ السلام کی اولاد ہوئی، بچے ہوئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے بچوں کے ساتھ پھر محبت کرنا سکھایا، اور ایسی محبت کرنا سکھایا کہ حسین نبی علیہ السلام کی پشت پر ہے اور نبی علیہ السلام نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ اولاد کی ایسے محبت سکھائی نبی علیہ السلام نے۔ بلکہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، حضور کی بارگاہ میں ایک چھوٹے سے بچے آ گئے، حسن تھے یا حسین تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو پکڑا تو چومنا شروع کر دیا، بوسہ دیا رسول پاک علیہ السلام نے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ تسی بچوں کو پیار بڑا کر دے ہو، میں تو کوئی نہیں کرتا ہے گا۔ بعض اوقات کچھ ایسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جو ایویں بے دھڑا قسم کے سوال ٹھوک دیتے ہیں، اور جی تسی بڑا پیار کرتے ہو تو میں تو کوئی نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام فرمایا خدا دے بندیا اگر تیرے دل وچوں اللہ نے بچوں دی محبت کھو لئیے پھر میں ہن کی کر سکدا، اللہ نے مینوں تو محبت عطا فرمائی ہے، ایسی محبت حضور دے گھرانے دی۔ عمر بن خطاب کہندے نے کہ امام حسین بیٹھے سن، کندھے مبارک تھے، تو میں جدو امام حسین نو ویکھیا نا تو میں گل کی میں کہ حسین بڑی کمال دی سواری لبھی ہے بھی تو، بڑی سونی سواری ہے۔ ہاں ہاں سبحان اللہ، دوواں جہان دے مالک جناب رسول اللہ امام حسین نو موڑیاں تے بٹھایا۔ عمر بن خطاب کہندے نے کہ واہ حسین تیری سواری کے کیا کہنے، تیری سواری کے کیا کہنے۔ آگے سے جو نبی علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا یہ بڑا قابل غور ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اگر سواری کمال کی ہے نا تو پھر سوار بھی تو کمال کا ہے۔ فرمایا حسین جیسی سواری کے لیے، حسین جیسے سوار کے لیے پھر سواری بھی مصطفیٰ جیسی ہونی چاہیے۔ تو میرے نبی نے ایسے ایسے جناب اپنی آل کی محبت سکھائی۔ حضرت ابو ہریرہ آپ بڈھے ہو گئے سن، صحابی رسول بڈھے ہو گئے سن، ایک مرتبہ امام حسین اترے نا تو آپ کا جڑا پیر مبارک سی وہ کسی کیچڑ میں جا کے پیا، امام حسین کے گھوڑے تو اترے، تھوڑا پیر مبارک آپ کا گندا ہو گیا۔ ابو ہریرہ آئے، آپ آ کے اپنی پگڑی اتاری سر دی اور آپ کا پیر مبارک صاف کیتا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ہوں تو تسی بزرگ ہو گئے، بڈھے ہو گئے ہو، مصطفیٰ دے صحابی ہو، کچھ خیال کریا کرو، اسی تو بچے ہیں، منڈے کھنڈے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حسین تیری محبت نو سلام ہے، لیکن اسی تیری تصویر دے اندر اپنے مصطفیٰ دا چہرہ تکنے آسی، میں تیرا جو پیر صاف کیتے نا میں یہی سوچ رہا سی کہ اسی حسین دا نہیں بلکہ اسی مصطفیٰ دے پیر نو صاف کر رہے ہیں، ایسی محبت سبحان اللہ۔ لیکن سرکار 50 سال بھی نہیں گزرے، 50 سال صحابہ موجود سن، بڑی بڑی ہستیاں موجود سن، نبی پاک علیہ السلام دی ساری آل نو معاذ اللہ اتنے میدان کربلا شہید کر کے رکھ دیتا۔ امام حسین آپ فرمان دے رہے پورے واقعہ کربلا، اگر اسی کتاباں پڑھیے نا کتاباں اتنے امام حسین دا جملہ ملتا۔ امام حسین نے فرمایا اوے تانوں صحابی مل جان گے، بڑے صحابی مل جان گے، اس ٹائم تانوں صحابی مل جان گے، نیک لوگ بھی مل جان گے، لیکن اگر تسی مینوں شہید کر دیتا نا تو تانوں پوری کائنات وچ رسول اللہ دی آل کوئی نہیں ملنی آئے گی۔ اے امام حسین خود فرمایا سی، آپ نے فرمایا میں کل نہیں جڑا مصطفیٰ دا نواسا ہوں، میرا بڑا بڑا فوت ہو گیا امام حسن مجتبیٰ، انہوں زہر دے کے مار دیتا ہے، اگر تسی اج مینوں شہید کر دے ہو نا تو پوری کائنات وچ پھر تانوں مصطفیٰ دا رسول اللہ دا نواسا کوئی نہیں مل جائے گا، لیکن لوگوں نے کر دیا۔ ذرا صاحب کیا یہ سارے معاملات میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ نظام حکومت ایسا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک تھی، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے دور میں ایک ایسا دروازہ فتنوں کا کھلے گا کہ جس کے بعد امن کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ حدیث پاک کہ حضرت ابو حذیفہ کے پاس رازدار رسول تھے، خاص گلاں نبی علیہ السلام نے ابو حذیفہ کو لوندیاں سن۔ عمر بن خطاب نے پوچھا سی کہ ابو حذیفہ تو مینوں اے دس وہ دروازہ کھلے گا کہ توڑا جائے گا؟ ابو حذیفہ نے کہا سرکار دروازہ توڑا جائے گا۔ پھر عمر بن خطاب نے فرمایا سی کہ اوہ بڑا کم اوکھا پہ جانا ہے، اگر دروازہ ٹوٹے گا نا پھر بڑا کم اوکھا پہ جانا ہے۔ تسی ویکھو جناب جب حضرت عمر بن خطاب شہید ہوئے اس بعد پھر کی حالات بڑے، عثمان غنی نو کارا کے شہید کر دیتا۔ عثمان غنی جڑا مکہ مدینہ دا سب تو بڑا مالدار انسان سی، بچے تو عثمان غنی دا احسان سی، لیکن حالات ایسے کشید ہوئے جناب کہ جناب 40 دن گزر گئے، حضرت عثمان غنی نے خود پانی بھی نہیں پین دیتا۔ عثمان غنی جو تو چھت چڑھ گئے نا، آپ آخری دن چل رہے سن، آپ نے سب جمع کیا، فرمایا وہ تسی مینوں پانی کیوں نہیں دے رہے، حالانکہ تسی جڑے خوہ چوں پانی پی رہے ہو خوہ میں خریدیا سی، تسی میرے خوہ دا مینوں پانی نہیں دے رہے۔ اے جناب ایسے حالات گزرے، مولا علی دی پوری زندگی جنگاں وچ گزر گئی، پوری زندگی
کدے اپنے نال لڑائی ہو رہی ہے، کدے بیگانہ نال، کدے کنہ نال، کدے خارجہ نال۔ حضرت علی دی پوری زندگی جنگاں وچ گزر گئی۔ اس بعد امام حسن مجتبی آئے، انہوں دی پوری کوئی ایک دن نہیں سکون دا نکتا امام حسن مجتبی دا۔ آ جا کے امام حسن مجتبی نو جڑا خلافت دا معاملہ سی حضرت امیر معاویہ دے سپرد کرنا پہ گیا کہ جناب ہن تسی سنبھال لو۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے نظام چلایا، جتنا بھی چلایا امیر معاویہ نے۔ اس کے بعد ان کا بیٹا یزید حکمران بنا۔ تو تانوں پتہ ہے جڑی نشہ ہے نا اے حکومت دی کرسی دا، اے بہت بڑا گندا نشہ۔ میں جدو ایتھے ویکھدا سی نا ساڈے پاکستان دے اندر کئی ایسے لوگ نے کہ جنہوں نے علماء دے جنازے اٹھا دیتے، یعنی اپنی حکومت دی وجہ تو علماء دے جنازے اٹھا دیتے انہوں نے کہ جناب کہتے منہ تے ول ہی نہیں پیا، وٹ ہی نہیں پیا۔ پھر میں سوچتا سی کہ میں کہ یار ایڈی وڈی عالم دین دی شان ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا موت العالم موت العالم۔ نبی علیہ السلام فرمایا اگر کائنات جو ایک عالم بھی مرے نا سمجھو کہ پورا جہان مر گیا ہے۔ ایڈی وڈی شان علماء دی۔ میں کہ یار لوگ علماء نو شہید کرتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں کرتے۔ حضرت صاحب پھر میں جدو واقعہ کربلا دے مطالعہ کیتا نا پھر جا کے میری کھوپڑی وچ ذہن وچ گل آئی، اور میں کہ حکومت ایسی گندی چیز ہے جڑی امام حسین نو بھی سائڈ دلا دینی ہے۔ اسی تے پھر بھی نہ 3 وچوں نہ 13 وچوں، سمجھ رہے ہو نا۔ یہ سارے معاملات ہوئے امام حسین کے ساتھ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ طیبہ میں رہ رہے تھے، حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، آپ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد جو یزید تھا نا، یزید یہ بن گیا بادشاہ۔ اور بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا؟ جب حضرت حسن مجتبی نے خلافت کے معاملات امیر معاویہ کے سپرد کیے نا، امام حسن مجتبی نے ایک شرط رکھی تھی۔ شرط کیا رکھی تھی کہ جناب دیکھو میں معاملہ تھوڑے حوالے میں کر رہا ہوں لیکن ساڑی کچھ شرطاں نے، شرطاں مان لو تو ٹھیک ہے۔ امیر معاویہ فرمائے بھی ٹھیک ہے، جی میں تسی کہو کہ کر لیں گے۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی، امام حسن مجتبی نے فرمایا تھا کہ دیکھو بھئی امیر معاویہ اگر تم فوت ہو گئے اس کے بعد جو حکومت کی جو لگام ہے اے نہیں ہو سکتا کہ تسی پھر اپنے بچے کو پڑھا دینا۔ یہ جو نظام حکومت ہے آپ کے فوت ہونے کے بعد پھر یہ آئے گی صحابہ کرام میں، اور صحابہ کرام بیٹھ کے پھر جس کو چاہیں گے خلیفہ بنا دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ فرمایا بھی ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا کہ امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید زبردستی بن گیا، قبضہ اس نے کر لیا تخت کے اوپر۔ اب معاملہ چلتے رہے۔ یزید کو 4 بندوں سے بڑی فکر تھی، 4 بندوں سے۔ ان میں سے ایک نام حضرت امام حسین کا بھی ہے۔ یزید کو پتا تھا کہ میں ہر شہر کے اوپر، کوفہ کے اوپر، بصرہ کے اوپر، عراق کے اوپر، شام کے اوپر، ہر جگہ پہ قبضہ کر سکتا ہوں، لیکن جڑا اے حسین بیٹھا نا، حسین اے میری حکومت معاملات معاذ اللہ خراب کرے گا۔ تو یزید نے پھر یہاں سے کارروائی شروع کی۔ یزید کا جو گورنر تھا ولید مدینہ طیبہ میں، اس نے خط لکھا یزید نے کہ دیکھ بھی باقی تو میں کنٹرول کر لیا، امام حسین نو بلا کے اپنے کول تو چونکہ میرا گورنر ہے، امام حسین کول میرے نام دی بیعت لے۔ اگر امام حسین بیعت لے لیندے نے، من لیندے نے مینوں تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اگے جو کچھ ہوئے گا پھر ویکھی جائے گی۔ ولید بلایا امام حسین نو، رات دا ٹائم سی تے جدو حضرت امام حسین آئے تھے، امام حسین نے فرمایا وہ کیوں بلایا مینوں؟ خیر ہے۔ انہیں کہا جی اصل مسئلہ انج ہے کہ تواڈے کول میں بیعت لینی سی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ طیبہ میں تھے، تو ولید نے بلایا کہ حسین آئے، آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ جڑا ولی سی نا، ولید کسی نے ملتا ملانا نہیں سی، کیونکہ پروٹوکول ہوتا نا ہر بندے دا۔ او امام حسین نے سوچا کہ یار ولید کسی نے ملاقات نہیں کرتا، انہیں اج میں کیوں بلا لیا، وہ بھی رات دے ٹائم۔ امام حسین نے فرمایا حضرت عبداللہ بن زبیر آپ دے نال سن، امام حسین دے نال سن۔ امام حسین علیہ السلام فرمایا کہ یار زبیر مینوں لگتا ہے کہ ابن زبیر مینوں لگتا ہے کہ امیر معاویہ دا ہو گیا وصال، تے یزید نے کوئی گڑبڑ کی ہے، چونکہ گورنر یزید ہے ولید بن عقبہ، انہیں سانوں اس واسطے بلایا کہ معاملہ ہے کہ حکومت دا معاملہ ہے۔ اچھا جی میں امام حسین نے فرمایا سی ہویا انجی سی، انجی ہویا سی۔ ولید دی کول امام حسین تشریف لے گئے۔ ولید نے کہا سرکار تسی یزید کے نام دی بیعت کرو۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں مجھے صرف ایک دکھ کھا گیا، قسم خدا کی صرف ایک دکھ مجھے کھا گیا کہ آج ہماری مسلمان قوم کے پاس امام حسین کا غم نہیں ہے۔ بس جو غم امام حسین کے پاس تھا، محبت بڑی ہے سرکار، بڑی محبت، ہاں جی، ساڑھے تو ورگا کوئی محب اہل بیت ہی نہیں ہے، ساڑھے تو ورگا محب صحابہ نہیں ہے، ساڑھے تو ورگا جناب کے محب مصطفیٰ نہیں ہے، لیکن جڑا درد سی ساڑھے نبیاں کول، انبیاء کول، صحابہ کول، امام حسین دے کول، آج وہ درد جناب پوری کائنات دے کول کسی دے کول بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اگر ایک بندے کول بھی درد ہونا نا، ساڑھے تھے کانسٹیبل تو لے کے وزیر اعظم تک، یا ایک مرید تو لے کے سب تو چوٹی دے پیر تک، آج پاکستان انقلاب ہونا سی۔ درد نہیں ہے تو سارے بیٹھے نے جناب بس اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا۔ امام حسین علیہ السلام جب گئے نا ولید کے پاس، آپ نے فرمایا آؤ دس کی مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی تواڈے کول یزید دے نام دی بیعت لینی ہے۔ امام حسین ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اوے حسین ورگا بندہ اس کوٹھی وچ بیعت لوے گا؟ آپ نے فرمایا بندہ ہوئے حسین ورگا تے بیعت لوے بند کمرے وچ؟
آپ فرمایا کندی لینی یزید دی؟ انہوں نے کہا ہاں جی یزید دی لینی ہے. آپ نے فرمایا میں تینوں تسلی نال دس رہا کہ یزید دے نام دی بیعت میں کوئی نہیں کرنی آئے گی. اچھا مروان اتنے بیٹھا سی, مروان چونکہ مشیر سی ولید دا, مروان نے مشورہ دیتا انہوں ولید نو کہ بھائی امام حسین نہ پڑھنا ہے موقع ہی ایتھے نہ پلے امام حسین نو, اگر امام حسین باہر نکلے تو پھر ساڑھے واسطے کا مشکل ہو جانا. پھر ہوا بھی ایسے ہی ہے کہ جب وہ امام حسین نے مروان کی بات کو سن لیا تو انہوں نے پتا مروان دنیا جہان کا کمینہ انسان سی, ایسے بندے کی وجہ تو حضرت عثمان غنی شہید ہوئے, اور ہے نا دونوں پیو پتروں نبی پاک علیہ السلام نے مدینے جو کاٹ دیتا سی. بعد پھر جڑا نا حضرت عثمان غنی چونکہ نبی علیہ السلام نے رشتہ داراں دے بڑے حقوق بیان فرمائے سن کہ جڑا بندہ رشتہ داراں دی خدمت کردا انج کردا اللہ انہوں بڑا ثواب عطا فرمائے گا. امام حسین دی حیثیت رشتہ داری حضرت عثمان غنی دی رشتہ دار سے پھر واپس سد لیا, لیکن نام مراد چوٹی دا نام مراد دو بندہ سی, دو نمبر بندہ سی مروان نو. پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مروان تیرے ناک خاک آلودہ ہو تو کیا یہ بات کر رہا ہے, مجھے تو شہید کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی مصطفیٰ کے شہر میں. بہرحال یہ کہ رات معاملہ گزر گیا, امام حسین باہر تشریف لے گئے. اس کے بعد حضرت امام حسین نے فرمایا حضرت عبداللہ بن زبیر سے, آپ نے فرمایا یار معاملہ لگتا ہے خراب ہو گیا, اے ہون جڑے حکومت آ گئے نا اے ہون پیچھے کوئی نہیں ہٹن گیا, تو سانوں کوئی نہ کوئی کاروائی کرنی چاہیے. امام حسین علیہ السلام آپ اندازہ کریں جب سے امام حسین کے سامنے یزید کا نام لیا گیا کہ جناب آپ یزید کے نام کی بات کریں, امام حسین نے پہلی سانس میں فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ, کہ میرے جیسا بندہ یزید جیسے بندے کی بات کبھی نہیں کر سکتا. یہ جملہ سرکار, یہ جملہ میں آپ کو 2-3 مرتبہ پڑھ کے سنا رہا ہوں, مثلی لا یبایع مثلہ, کہ میری مثل جیسا بندہ یزید جیسے مثل جیسے بندے کی بات نہیں کر سکتا. اچھا امام حسین نے تو اپنے واسطے فرمایا سی, لیکن پیغام پوری امت مسلمہ واسطے ہوئے. ہم نے جس بندے کو ووٹ دینا ہے, جس بندے کی بیعت کرنی ہے, جس بندے کو امام بنانا ہے, مقتدا بنانا ہے, اس کو دیکھے تو سی کہ وہ یزید کے راستے پہ تو نہیں ہے. اگر یزید کے راستے پہ ہے تو پیغام آج بھی امام حسین کا موجود ہے. آپ نے پہلی سانس میں فرمایا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلہ, اس جیسے بندے کی میں بیعت نہیں کروں گا. بہرحال یہ کہ معاملہ تھوڑا سا اچک ہو گیا, یزید نے اور فوجیں بھیج دی, بندے لگا دیے, کڑی نظر لگوا دی. تو امام حسین علیہ السلام نے سمجھا کہ یار مدینے میں تو ہمارا رہنا مشکل ہو گیا ہے. اب ایسا کرتے ہیں کہ چونکہ حج کے مہینے تھے, حج کے ایام چل رہے تھے, امام حسین علیہ السلام نے جب آپ نے اپنے بچوں کو تیار کیا, یہ سارے معاملات آپ مکہ مکرمہ تشریف لے کے جا رہے تھے کہ یار چلو نواں مسئلہ اٹھے, ممکن ہے پھر خود ہی بہ جائے گا, یزید 2-4 سال کی گل ہے, پھر مر جائے گا, دفاع ہو جائے گا, معاملہ سیٹ ہو جان گے. تو بہرحال یہ کہ آپ نے کنارہ کشی کی, شروع میں آپ نے کنارہ کشی کی کہ بھی کی وا لینا حکومت نال, چھڈو بس دفاع کرو, انہوں مر جانا ہے اپنے آپ ہی. امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ یار چلو میں مدینہ چھڑ کے فی الحال میں مکہ ڈر جانا. امام حسین علیہ السلام آپ نے اپنے بچوں کو تیار کیا, رات کے ٹائم چونکہ آپ نے سفر کرنا تھا, صحابہ کرام سے مشورہ ہوا, بھائیوں سے مشورہ ہوا, ہر کسی نے منع کیا, ہر کسی نے کہ اے حسین آپ تھوڑا نرمی کے ساتھ ہاتھ رکھیں, معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن امام حسین نے فرمایا نہیں بھی, میں جس راستے پہ میں چل رہا ہوں میں وہاں پہ رک نہیں سکتا. اصل میں ایک خواب امام حسین نے دیکھا تھا, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حسین تجھے تیرے پاس ایک چیز آئے گی اور لوگ تجھے بہت منع کریں گے, تو نے اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ خواب نبی علیہ السلام کا تھا, تو آپ نے پھر سفر کرنا شروع کر دیا. حضرت صاحب میرے پاس الفاظ ہیں, میرے پاس کیفیت کوئی نہیں ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. امام حسین کا شہر ہے, مصطفیٰ کا شہر ہے, کائنات کے نہیں دونوں جہان کے مالک ہیں. حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں, لیکن آپ اندازہ کریں حالات ایسے ناساز بن گئے کہ امام حسین اپنے نانا مصطفیٰ کا شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور یہ کیسی کیفیت ہو سکتی ہے جب امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں کو گھر بولا کہ بیٹا تم تیاری کرو, میں ذرا حاضری دے کے آ رہا ہوں. وہ جو حاضری تھی نا امام حسین کی نبی علیہ السلام کے روزے کے اوپر, انتہائی حساس حاضری تھی. امام حسین تاریخ طبری کہتے ہیں امام حسین جب گئے نا نبی علیہ السلام کے روزے پر, امام حسین کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلنا جاری ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ کا شہر ہے, آپ مالک ہے, ہم آپ کی اولاد ہیں, لیکن آج مجھے مدینہ طیبہ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. امام حسین نے بڑی رو کے دعائیں کی. بہرحال یہ کہ آپ نے سفر کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ پہنچے, وہاں پہ صحابہ کرام تھے, حج کے دن چل رہے تھے. البتہ یہ کہ یزید نے وہاں پہ بھی بندے بھیج دیے مکہ مکرمہ کے اندر بھی کہ بھئی حسین کو کنٹرول کرو, حسین کو, اگر یہ ہم سے سیڑھی نکل گئی نا پھر معاملات خراب ہو جائیں گے. المختصر یہ کہ پھر وہاں سے کوفہ سے لوگوں نے خط لکھے, 12,000 خط, چونکہ کوفہ جو تھا شہر وہ حضرت علی کا شہر تھا, امام حسین اتھے رہے سن, بڑے بڑے لوگوں نے بیعت کر لی سی یزید دی, لیکن کوفیاں کوئی نہیں کیتی سی. اس واسطے کہ مولا کے نام شہر سی تو تھوڑا بہت اثر باقی رہ گیا سی. امام حسین تھے مکے میں, وہاں سے خط آئے, 12,000 خط آئے کوفہ سے. امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے خط لکھے کہ جناب تسی اگر نہیں آنا نا
تو تسی یاد رکھو کہ اسی تواڈی جڑی شکایت ہے نا وہ قیامت والے دیہاڑے تواڈے نانے نے اسی لا دینی ہے کہ تواڈی سانو ضرورت سی تو تسی دین واسطے کوئی نہیں آیا گے. اتنی سخت بات امام حسین کی بارگاہ میں کہ جناب اگر تسی دین واسطے کوئی نہیں آئے اسی تواڈو مصطفیٰ نو شکایت لا دینی تواڈی اسی کہ سانو ضرورت سی. مولا علی ٹر گئے, امام حسن مجتبیٰ ٹر گئے, امام حسین ساڈے کول کوئی نہیں آئے سن. حضرت صاحب پھر امام حسین نے فرمایا میرے لیے یہاں پہ رکنا جائز ہی نہیں ہے کہ جب امت مصطفیٰ کی امت میری بات نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں میری شکایت کرے گی کہ دین نو لوڑ سی لیکن حسین کوئی نہیں آیا. امام حسین علیہ السلام نے پھر اپنی تسلی کے لیے حضرت صاحب کتابیں بھری پڑی ہیں, کتابیں حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت ابن زبیر, حضرت ابن عمر, حضرت اور بھی بڑے صحابی تھے جنہوں نے امام حسین کو سختی سے منع کیا کہ سرکار خدا دا واسطہ نے کوفہ نہ جاؤ, اے کوفی وفادار نہیں ہے کہ اینا کوفیہ نے توڑے والد گرامی حضرت مولا کائنات نو شہید کیتا, اینا کوفیہ نے توڑے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ نو شہید کیتا, اے جڑے توڑے محبت دے دعوے دار نے انہاں کول تسی نہ جاؤ, اے بڑے ظالم انسان نے. لیکن چونکہ جڑے خط آئے سن جڑا خطاں وچ لکھیا سی امام حسین دے نام تے, امام حسین نے کتھے رکنا سی سرکار. حضرت امام حسین نے پھر اپنے بچے لے آپ نے سفر شروع کیتا. سفر شروع کرنے تو پہلے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل نو اوتے کوفے بھیجا. فرمایا یار میں جانا تو جانا ہی ہے لیکن تو جا کے پہلے حالات ویکھیا کہ کوفے دے حالات کیسے نے. حضرت مسلم بن عقیل گئے. حضرت صاحب واقعہ کربلا ایک نہیں ہویا, واقعہ کربلا ہزارہ ہوئے نے ایک واقعے دے اندر ہی. صرف امام حسین پیاسے نہیں شہید ہوئے, حضرت مسلم بن عقیل جنہوں نے امام حسین نے بھیجا سی انہوں نے بھی ظالماں نے جناب ابن زیاد نے پیاسا کر کے شہید کیتا, پیاسا کر کے. مسلم بن عقیل آپ قبر وچ بیٹھے سن جدوں ابن زیاد کوفہ آ گیا, پھر ابن زیاد نے پورا کنٹرول سنبھال لیا. حضرت مسلم بن عقیل امام حسین جڑے ایلچی سن جڑے آپ بھیجے سن, آپ پھر تھوڑا جا کمرے سائڈ ہو کے بہ گئے, اتنے بھی ابن زیاد بندے آ کے پھڑن واسطے حضرت مسلم بن عقیل نو. مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل نو بڑی غضب دی پیاس لگی سی, بڑی غضب دی پیاس. مسلم بن عقیل فرمایا کہ یار تو کم از کم مینوں پانی تے پین دے, اے میرے نال مٹکا پیا کم از کم پانی تے پین دے مینوں. ابن زیاد دے بندے نے کہا نہیں سرکار تانوں پانی دا گھونٹ بھی نہیں دینا گا سی, چلو تسی ابن زیاد کول چلو. حضرت مسلم بن عقیل ایک بندہ پھر غیرت ہوئی انہیں سمجھا کہ یار رسول اللہ دی آل ہے, چلو بندے سارے تے بغیرت نہیں تو کوئی تا ہوندا ساری گل لیکن ایک ادا انہیں جناب پھر پانی دا پیالہ بھر کے دیتا حضرت مسلم بن عقیل نو. آپ جدوں نوش فرمان لگے نا تو آپ دے منہ دے وچ خون دی چھٹ پئی, سارے خون چھٹ پیا اپنے منہ تو, وہ سارا جڑا پیالہ سی پانی دا خون نال بھر گیا. حضرت مسلم بن عقیل اتنے فرمایا سی, آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ ہن دنیا دا پانی ساڈے نصیب وچ کوئی نہیں آئے گا. حضرت صاحب ایک واقعہ کربلا نہیں ہزارہ نے, ہزارہ. جس نے حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کیتا ابن زیاد نے, ایڈا ظالم تے جابر انسان سی, حضرت صاحب برباد کر دیتا. اے ساڑھے 2 نمبر مولویاں نے انہوں نے باقاعدہ کتاباں لکھیاں نے کہ یزید رضی اللہ تعالی عنہ ہے, امام حسین باغی تھے, امام حسین نے خلاف شرع کام کیا. وہ ظالم دے بچے ہو تسی کیڑے پاسے ٹر پے ہو, تسی یزید نو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہو, اور ابن زیاد ورگے بندے حرام خور سود خور. حضرت صاحب بندہ گولی نال بھی مر جاندا, اے کیڑی گل ہے جناب کسی نو مارنا تے گولی مار بس گل ختم. لیکن انہوں نے ظالماں نے صرف گولی نہیں ماری, امام حسین دی لاش دی بھی بے ادبی کی ہے. مبغض اہل بیت سن, انہوں نے دل وچ اہل بیت دی گستاخی سی. اور یاد رکھو حدیث پاک کا حوالہ میں پیش کروں گا, نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس حال کے اندر مرا اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض تھا. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. لوگ حضرت صاحب پٹیاں پڑھاتے ہیں, جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا. مسلم بن عقیل امام حسین جڑے بندے سن آپ بھیجے سن, مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ابن زیاد نے گل کی نا وہ شہید کرو, یہ شہید کرو بابے نو, اے کی نے سیاپا پایا معاذ اللہ. بندے شہید کرنے لگے سن, ابن زیاد نے کہا نہیں ٹھہرو, اینو تسی اوتے چھت دے اوتے لے کے جاؤ معاذ اللہ, اوتھے جا کے اینو شہید کرو, ایندی پھر گردن ایندے تل تو جدا کرو, ایندے سر نو پھر سٹو باہر دروازے دے اوتے. حضرت صاحب کیڑی گل ہے جناب, لوگوں نے واہ پا کے رکھ دیتا. اے جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت ہوئی. ابن زیاد نے بلکہ ایک مرتبہ ابن زیاد جڑا سی نا جدوں کوفے وڑیا, اندا کہ یار سی تے بڑا بیمار سی. ابن زیاد دی عیادت واسطے گیا تے جڑا بندہ بیمار سی نا وہ امام حسین دا یار سی, بڑا خیر خواہ سی. اس بندے نو پتہ سی کہ جڑا ابن زیاد ہے اے مسلم بن عقیل نو شہید کرنے دے چکر وچ ہے. بہرحال کہ مسلم بن عقیل نے اس بندے نو کہا بیمار ہو کہ یار ابن زیاد تیرا یار ہے, لہٰذا مینوں موقع دے, مینوں مارنا چاہنا. انہیں کہ سرکار ٹھیک ہے سی رسول اللہ نے منہ نہیں دکھانا ہے گا, ٹھیک ہے تسی میں ابن زیاد نو بلا لینا, میرا تو یار ہے وہ آ جائے گا, میرے کو ایسی کوئی گل نہیں ہے. تسی پردے دے پیچھے لوگ کے کھلو جاؤ, جس ٹائم وہ ساڑے کو آئے گا تسی پیچھوں مار کے انہوں تلوار وار کے وڑ دینا ہو تسی. مسلم بن عقیل فرمایا ٹھیک ہے بھائی, چونکہ رسول اللہ دی آل سی نا ظاہری گل ہے.
اگے تسی سن اگے پھر کی ہویا، ابن زیاد آ گیا بیمار بندے کول بیٹھا سی، وہ جڑا بیمار بندہ سی ابن زیاد دا بھی یار سی لیکن وہ خیر خواہ اہل بیت کرام دا بھی ہے سی۔ اس بندے نے شریک انہاں نام سی، انہیں کیا اے مسلم بن عقیل جدو ابن زیاد آئے گا نا میرے کوڑ تو میں تو اشارہ کروں گا کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے، تو پھر سمجھ جا میں۔ مسلم بن عقیل فرمایا ٹھیک ہے۔ ابن زیاد آ کے بیٹھ گیا، اس غریب بیمار بندے نے آواز دی کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ اس بیمار بندے نے 3-4 باری آواز ماری، لیکن حضرت مسلم بن عقیل آپ انہوں قتل کرنے واسطے کوئی نہیں آئے، آپ پردے دے پیچھے لکے رہے لیکن آپ نے قتل کوئی نہیں کیتا۔ المختصر ہے کہ ابن زیاد اٹھ کے چلا گیا، حضرت مسلم نے انہوں شہید واصل جہنم کوئی نہیں کیتا۔ جدو آپ پردے جو باہر نکل کے آئے نا، اس بیمار بندے پوچھا کہ سرکار تسی سانڈل مذاق کر دیو، تسی سن خود کیا سی کہ جناب میں انہوں قتل کرنا ہے، پھر میں تو موقع دیتا، میں دشمنی لئی لیکن تسی پھر بھی کوئی نہیں قتل کیتا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا ایک جملہ آپ اپنی دل کی تختی پر لکھ لیں۔ مسلم بن عقیل فرمایا میرا ارادہ تھا اس کو قتل کرنے کا، لیکن جب میں پردے کے پیچھے گیا تو مجھے مصطفیٰ کا فرمان یاد آ گیا، میرے نبی نے فرمایا تھا کسی کو دھوکے کے ساتھ قتل نہیں کرنا ہے۔ آپ فرمایا اس وجہ تو میں اپنے ذات میں چھڑ دیتا۔ حضرت صاحب پہ کیڑی گل کر دیو تسی جناب، او آل رسول جنہ دی شان، حضرت صاحب ساڑھے ورگے بندے کی بیان کر سکتے ہیں آل رسول دی شان۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع کربلا ہون تو بعد چکے امام زین العابدین نے ہر شہر چھڑ دیتی سی، شہر بھی چھڑ دیتا سی، بازار بھی چھڑ دیتا سی، آپ کی تے جنگل و بیابان جا کے نہ اتنے ڈیرا لا کے بیٹھ جاندے سن، کوئی بچے آندے سن آپ انہوں نے سبق پڑھا دیندے سن۔ جدو مروان دی حکومت ہے نا، مروان دی انہیں امام زین العابدین چک کے نہ جیل سٹوا دیتا، ایویں خواہ مخواہ کوئی خطرہ بھی نہ لینی نہ دینی۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا مروان ظالم دے بچے آ، تو میرا کوئی قصور تے دس، میں کوئی تیری حکومت کی خلاف ورزی کی ہے، کوئی قانون توڑے کوئی دس تے صحیح، ایویں تو میں جیل سٹوا دیتا۔ مروان پتہ کی گل کی، انہیں کہا سرکار تسی اگرچہ کچھ نہیں کیتا لیکن ساری حکومت نو خطرہ تہاڈی وجہ تو، اسی خطرے نو ٹالن واسطے تانوں جیل سٹ دیتا۔ ایڈے ظلم جناب کیتے امام حسین دے نال، آپ دی آل دے نال۔ امام زین العابدین نے واقعہ کربلا تو بعد پوری زندگی پانی نہیں پیتا سی، آپ نے ٹھنڈا پانی کوئی نہیں پیتا ہے گا۔ کسی بندے پوچھا سرکار تجھے ٹھنڈا پانی اللہ دی نعمت ہے، آپ نے فرمایا جب میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں تو مجھے کربلا کی یاد آ جاتی ہے۔ اے جناب ظلم کیتے ظالماں نے آل بیت کرام دے ہوتے۔ امام زین العابدین بیٹھے سن، آپ خیمہ لا کے، ایک یزیدی واقعہ کربلا ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے، ایک یزیدی جنہیں امام حسین دے گھر میں شہید کیتا سی، انہوں یزید نے آرڈر دیتا بھی انہوں مار کے رکھ دیو، جا رہے ہو گیم الٹی پڑ گئی، کایا الٹی پڑ گئی، وہ یزیدی تو پھر آرڈر موت دا آرڈر نامہ جاری ہویا یزید والے پاسوں۔ وہ جڑا یزیدی سی نا، انہیں کہ جان جون بچا کے دوڑ کے آ گیا مدینہ طیبہ والے پاسے، انہیں دیکھا یار خیمہ لگا، اس خیمے چ کوئی بابا بیٹھا ہے، یزیدی سی اور اے او بندہ سی جنہیں امام حسین دے گھر میں شہید کیتا سی، اے او بندہ سی۔ انہیں آ کے جناب پردہ چکیا تے سامنے امام زین العابدین بیٹھے ہوئے سن۔ اس بندے گل کی، انہیں کہا سرکار مینوں پانی چاہیے ہے، مینوں بھوک بھی بڑی لگی ہے۔ امام زین العابدین نے اکھ چکی تے آپ نے انہوں ویکھیا، آپ ذرا ایک کوٹ بھر گئے، تھوڑا آپ نے تھوڑا ٹھنڈا سانس لیتا، آپ بڑے شاگرد نے فرمایا انہوں پانی بھی پلا دینا، روٹی بھی کھوا۔ ایک دن گزر گیا، انہوں نے کہا سرکار میں اور دن بھی رہنا چاہنا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور دن بھی رہ جا، پانی بھی پی تے روٹی بھی کھا۔ پورے 3 دن گزر گئے، پورے 3 دن۔ جدو یزیدی جان لگا نا، امام زین العابدین نے سامنے آیا، انہوں نے کہا سرکار مجھے لگتا کہ تسی مجھے پہچانا کوئی نہیں، لگتا کہ تسی مجھے پہچانا کوئی نہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا جدو تو پہلی باری آیا سی نا تو میں تینوں پہلی نظر ہی پہچان گیا سی کہ تو او ہے جنہیں میرے پیو دی آل نو شہید کیتا، او تو یزیدی ہے جنہیں میرے پیو نو شہید کیتا۔ انہوں نے کہا سرکار پھر ایڈی خیر کھائی، پانی پلایا، 3 دن روٹی بھی کھوائی۔ امام زین العابدین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا توڑا کرتوت تھی، تسی سانو اپنے گھر بلا کے اپنا تسی کردار دکھایا۔ آپ نے فرمایا میں مصطفیٰ دا کردار ہاں، آپ نے فرمایا توڑا کردار سی، مصطفیٰ دا کردار بیٹھا۔ حضرت صاحب اہل بیت کرام نال کوئی ظلم ہویا، اور آج لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں، کتابیں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین باغی تھے، امام حسین کو نہیں آنا چاہیے تھا، اور میں کہ ظالم دے بچے تو کڑیا گلا کر رہے ہیں حضرت صاحب۔ بہرحال یہ ہے کہ حضرت صاحب میں آخر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ میں واقع کربلا آگے میں انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے پھر آپ کوفہ کیسے پہنچے تھے۔ البتہ ایک کوفہ تو نہیں پہنچ سکے، وہ راستے کے اندر ہی ساری یزیدی فوجیں آ گئی اور یہ سارے معاملات۔ لیکن آپ یاد رکھیں امام حسین کی شہادت سے پہلے 2-3 شہادتیں ہوئی اور بڑی غضبناک ہوئی، ان میں سے ایک حضرت مسلم بن عقیل بھی تھے، ان کے 2 بیٹے بھی تھے محمد و ابراہیم۔ ان 2 بچوں کو بھی ظالموں نے بڑا تڑپا کے مارا۔ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، ابن زیاد نے آرڈر کیتا، انہوں نے کہا جڑا بندہ بھی مسلم دے بچوں کو لب کے لے آئے گا انہوں میں بڑا وڈا انعام دواں گا۔ ایک حارث نامی بندہ ظالم دے بچے نے، انہوں نے جناب بچے کو لبیا، بچے آ رہے سن دوڑ کے مدینہ طیبہ والے پاسے، راہ وچ ایک لونڈی مل گئی تے چھوٹے چھوٹے بچے ویکھے، بڑے سوہنے سوہنے بچے ویکھے، اور لونڈی چک کے گھر لے آئی، بچے کو پانی چھانی پوایا، تے جڑا اس لونڈی دا شوہر سی نا وہ انعام دے لالچ پھر رہا سی،
حارث اس بندے کا نام سی. انہیں جو دیکھا کہ یار بچے تو میرے گھر بیٹھے نے, اس ظالم نے پھر امام حسین حضرت مسلم دے بچے کو پھر شہید کروا دیتا. اور جو شہید کروایا نا, پھر گیا ابن زیاد کے لیے نام لین واسطے کہ جناب چونکہ تھوڑا ہی نام سی تو میں بچے کو شہید کر دیتا. ابن زیاد نے کیا ہوا, بھی تھوڑ لا دیو, اینو بھی قتل کر دیو. انہوں نے کہ سرکار میں تھوڑے حکم دے عمل کیتا, میرے تو انعام ملنا چاہیے, تسی مینوں قتل کروا رہے ہو. ابن زیاد نے کیا ہوا, تو بچے مار کے لے کے آیا, جبکہ میں یزید نو آرڈر کیتا ہے کہ جناب اگر تسی چاہو تو میں بچے تھوڑے کو زندہ بھیج داں. ابن زیاد نے کیا کر, یزید میرے کو بچے زندہ منگ لے, پھر کون ذمہ دار ہے, تو بچے نو مار کے لے کے آیا. اور جناب جس بندے نے انعام دلانے جا کے حضرت مسلم دے بچے نو شہید کیتا سی, ابن زیاد نے انہوں بھی مروا دیتا. حضرت صاحب ہے دنیا دا نظام ہے, دنیا دا نظام. آخری بات خلاصہ کلام, جڑے جڑے یزیدی نے جڑے جڑے دن تے جڑے جڑے رات امام حسین نو شہید کیتا یا امام حسین دی آل نو شہید کیتا, جس بندے نے شہید کیتا سی, اللہ دا نظام دیکھو, اسے دہاڑے اللہ تعالیٰ نے انہوں اس ظالم نو قتل کروا دیتا. یعنی جڑے بندے سن, مثال طور 10 محرم نو شہید کیتا, جڑے جڑے بندے نے شہید کیتا سی, جدو مختار آیا سی باچ اونے جناب آ کے پھر اسے دہاڑے 10 محرم دا دن سی, جمعہ دا دن سی, جڑے جڑے بندے نے امام حسین نو شہید کیتا سی, اس مختار نے پھر اسے یزیدی نو اسے دن ہی قتل کروایا سی. اور جس حال چ انہوں نے امام حسین نو شہید کیتا سی, اسے حال چ پھر واصل جہنم ہوئے سن. حضرت صاحب ہے دنیا دے نظام ہے, اور کہیں نے نا جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہیں یقین تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, نہیں یقین تو مر کے دیکھ. بہرحال یہ کہ میرا آخری پیغام ہے, میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں, خدا دے بندیو امام حسین دا پیغام اپنے دل میں سمو دیو. امام حسین وہ تھے کہ جنہوں نے یزید جیسے بندے کی بیعت نہیں کی تھی. آج ہم لوگ کیسے جا کے یزیدی حکمرانوں کو جا کے ووٹ دے کے آ جاتے ہیں. اور یاد رکھو کہ 10 محرم الحرام کے دن صرف 2 دیگے پکانے سے امام حسین کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا. اور امام حسین کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہر وقت اپنی جان اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیں, اور ظالم نظام کو قبول نہ کریں. ظالم نظام کو, آج ہمارے پاکستان میں ظالم نظام ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں یہ جو پچھلی حکومت گزری ہے, اس کے اندر ایک انسان نے اپنے وزیر اعظم کو امام حسین کا درجہ دے دیا. انہوں نے کہا جی یہ ساڑھا وزیر اعظم امام حسین ہے, باقی سارے لوگ یزیدی نے. اور خدا دے بندے ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, ایک سود خور انسان کو امام حسین کا درجہ دے کے بیٹھے ہوئے. اور ہماری قوم جناب جہاں پہ بھنگ پی کے سوئی بھی ہے. ہندوستان کے اندر امام حسین کے اوپر فلمیں بن رہی ہیں, حضرت یوسف کے فلمیں بن رہی ہیں, اور ساڑھے پاکستانی جناب بیٹھ کے مزے نال دیکھ رہے ہیں. ایک چوڑا قسم کا بندہ, ایک حرامی قسم کا بندہ, جس کو وہ حضرت یوسف علیہ السلام بنا دیتے ہیں, اور جناب ساڑھی قوم پہ آ کے فلمیں دیکھی جا رہی ہے. ایک ابن زراعت بندہ جو ہندوستان کا حرامی بندہ ہے, اس کو وہ اٹھا کے حسین بنا دیتے ہیں, ساڑھی قوم پہ آ کے موج نال دیکھ دیے. وہ خدا دے بندے کی کر رہے ہو تسی قرآن کی بیعت بھی تو خود کی تھی, اسلام کا مذاق تسی خود اڑایا. اس واسطے یاد رکھو, خدا دا واسطہ نے امام حسین دے غم نو سمجھو. امام حسین نے فرمایا اللہ ور کی کتاب, اللہ دا کلام موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ورگا سانو نبی عطا فرمایا, تو پھر یزید ورگا پتہ حکمران بن جاوے. آپ نے فرمایا کدے نہیں ہو سکتا. اے غم میں امام حسین تھا جڑی ساری قوم تے کول نہیں ہے. ساڑھے نوجوانوں میچ تو فرصت ملے تھا, کوئی امام حسین نے موجودہ کتاب پڑھے نا, انہیں کو تو میچ تو جناب فرصت نہیں آئے گی. بہرحال یہ کہ خطبہ میرا ختم ہو گیا. آخر میں پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے امام حسین کی منقبت لکھی, عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. امام حضرت پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں حسن تخلیق کا شاہکار حسین ابن علی. آپ فرماندے نے کہ اوے جس بندے ویکھنا نا اللہ دی شان کی ہو جی ہوندی ہے, آپ فرماندے نے حضرت امام حسین نو جا کے ویکھ لوے. حسن تخلیق کا شاہکار حسین ابن علی, عشق کا مطلع انوار حسین ابن علی. نصیر الدین نصیر کہندے نے جس بندے ویکھنا نا عشق کی ہے, وہ بھی جا کے حسین نو ویکھ لوے. عشق کا مطلع انوار حسین ابن علی. اگے فرماندے نے دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں, دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں, اے اہل جنت کے سردار حسین ابن علی. آخر میں جا کے کہتے ہیں پیر نصیر الدین, آپ فرماتے ہیں حق جہاں ہوگا وہاں پہ تو ہوگا, حق جہاں ہوگا وہاں تو ہوگا, اے نور چشم شہ ابرار حسین ابن علی. پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں حسین قیامت تک جو بندہ بھی جہاں بھی حق کے لیے کھڑا ہوگا, اس بندے کے اندر آپ کی ہمیشہ تصویر نظر آئے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جسم و جان کے اندر بھی امام حسین کی تصویر نظر آئے, آج ہی آپ حق کے لیے کھڑے ہو جائیں, اس ظالم نظام کو بدلیں, اور پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کے قانون کو لے کے آئیں, اللہ کے دین کو لے کے آئیں, رسول اللہ کے اسلام کو لے کے آئیں. جب پاکستان کے اندر اسلام آ جائے گا سرکار, پھر ایک حسین پھر کئی حسین پیدا ہونے گے. سمجھ رہے ہو نا. میں عرض کی تھی کہ جناب اے جڑی پاکستان دی غربت ہے, انہیں نوجوان تو امام حسین ورگا جذبہ کھچ لے ہے,
اور روٹی نہیں ہے ساڑھے نوجوان کو تو جا کے پڑھے امام حسین سرکار روٹی دی بھوک مرے گی تو پھر جا کے امام حسین منصور نہ پڑے گا. خواجہ فرید الدین کسے پوچھا سے سرکار اسلام دے کنے ارکان نے؟ آپ نے فرمایا 6 ارکان نے. انہوں نے کہا سرکار سی ساری دیہڑی زندگی گزار گئی اسی 5 چھوڑ دے آ رہے ہیں تسی 6-10 چھڑے نے. آپ نے فرمایا 6واں ارکان روٹی ہے. اگر روٹی ہوئے گی تو باقی 5 ادا ہو جان گے. اگر روٹی نہیں تو کی تسی نماز پڑھنی ہے؟ حضرت صاحب پاکستان میں روٹی کا مسئلہ حل ہوئے گا تو پھر جا کے ساڑھے نوجوانوں میں امام حسین کی تصویر نظر آئے گی, عمر بن خطاب کا جذبہ نظر آئے گا, صلاح الدین ایوبی کی کشش نظر آئے گی. اور پہلے روٹی کا مسئلہ حل کرو سرکار. اس واسطے خدا را اپنی نسلوں کو امام حسین کے نقش قدم پہ چلائیں. یہ نظام قبول کرنے کے قابل نہیں ہے. جو بندہ, میں برملا کہہ رہا ہوں, ہر وہ بندہ جو اس نظام کو قبول کر کے بیٹھا ہے, میں برملا کہہ رہا ہوں اور اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, وہ بندہ حسینی راستے پر کوئی نہیں ہے. جو بندہ اس نظام کو قبول کر کے بیٹھا ہے امام حسین کے راستے پر نہیں ہے. میں نے کتابیں پڑھی حدیثوں کی, تاریخوں کی, محرخین کی. جو بندہ بھی اس گندے نظام کو قبول کر کے بیٹھا ہے امام حسین کے نقشے پہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور آخری بات سن لو, دور جدید ہو یا دور یزید ہو, کہیں بھی ہر دور کے لیے حکومت حسین کی. جیسے ظالم حکمران آ جائے ڈنکا میرے امام حسین کا بچے گا. اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین کی کامل محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.